السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ فاروقی نے سپریم کورٹ کے ججز پر سنگین الزامات لگا دیے ہیں، اور دوسری جانب سائفر کیس میں جو اینکر طلعت حسین صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ دیکھیے، پہلے اس یو ٹرن کی بات کریں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ پر۔ سب سے پہلے سید طلعت حسین صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے سائفر کو ہی سائبر لکھ دیا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر غلطی سے ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو سائفر ہی سمجھیں گے۔ دا سائفر کیس سیمز ٹو بی بیکمنگ another میمو گیٹ، یوسف رضا گیلانی میمو گیٹ، 31 سیکنڈ کی سزا، اور مچ ہائپ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی گیٹنگ کمپرومائزڈ بٹ ان دی اینڈ really nothing, a pretty embarrassing situation for security establishment to have peddled a narrative that the Supreme Court judges at times found laughable۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ ایک شرمندگی کی بات ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسے کیس کو موو کیا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن نے مذاق بنا دیا اس کیس کو۔ تو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ سائفر کیس اور وہ پیلے سائفر والے بھائی سلیم صافی صاحب، تو اس کے بارے میں صحافت چھوڑی نہیں ہے یا صحافت شروع بھی نہیں کی ابھی تک۔ تو یہ طلعت حسین صاحب بار بار اکثر ان کے مختلف جملے وائرل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ایسی بے تکی سی باتیں، جیسے کہ عمران ریاض خان کے لیے انہوں نے بولا کہ وہ تو اپنی مرضی سے گیا اور وہ نقاب پوش آئے ان کو ساتھ لے گئے، تو یہ انہوں نے اس سے ہاتھ بھی ملایا۔ تو جو شخص یہ بولے، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو قید میں ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے تو کہیں نہیں جاتا نا، اس کو تو پھر لے جایا جاتا ہے، اور اگر آپ کے سر پر کوئی بندوقیں تانیں تو کیا آپ چلے جائیں گے ہاتھ؟ کیا آپ تو گلے ملنے کو تیار ہو جائیں گے؟ یہ تو مطلب ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال طلعت حسین صاحب اکثر عمران خان صاحب پر اتنی تنقید کرتے ہیں، اور اب یہ ایک نیا محاذ انہوں نے کھول دیا ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اس سے کام نہیں ہوگا، اب تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس سے آگے جانا پڑے گا، کیونکہ طلعت صاحب کے نزدیک کیا یہ ایک ظاہر ہے، میں تو سہیل وڑائچ کی زبان میں دیکھوں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ جب یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کو تو کچھ الگ بتایا گیا، عمران خان صاحب پر الگ الزامات تھے۔ خان صاحب کا الزام یہ تھا نا، جب سیکورٹی بریچ ہوئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد انٹرسیپٹ نے سائفر لیک کر دیا۔ جب انٹرسیپٹ نے سائفر لیک کر دیا تو سب کا یہ موقف تھا، دیکھیں کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی بریچ کی ہے عمران خان صاحب نے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے ثابت کرنا تھا عدالتوں میں، عمران خان صاحب کو اندر کرنا تھا، چونکہ تو آپ کے پاس مختلف کیسز آتے رہے، اور پھر عمران خان صاحب انہی کیسز کی بنیاد پر جیل میں ہی۔ تو ابھی اگر سائفر کیس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے تو باقی کیسز تیار ہیں ان کے لیے، باہر تو دیکھیے بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی تک تو نہیں ہے نا کہ ایک کیس میں ضمانت، پھر اگلے میں ہو سکتا ہے پھر اس ضمانت کے بعد یہ کہا جائے کہ صاحب عمران خان صاحب سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ مطلوب ہے، اس لیے ان کا ریمانڈ دیا جائے، جسمانی ریمانڈ، جو کہ کئی بار ہو چکا ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا اگر مقصود ہے تو کوئی بھی حربہ آزمایا جا سکتا ہے۔ بہرحال طلعت صاحب جو بات کر رہے ہیں اس وقت، پہلے اور اس کے بعد، پہلے تو یہ انہوں نے ایک رنگ دیا کہ سائفر کیس کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تو کیا کچھ بنا دیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے اس کو مذاق کیسے بنایا۔ تو ایک تو یہ ایک صحافتی بددیانتی کہیں یا صحافتی ڈنڈی مارنا کہیں جو طلعت حسین صاحب نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا ان کا ٹویٹ ہے کہ عمران ہو شاہ محمود ضمانت، کیا روزانہ فائز عیسیٰ کے تحت چلنے والی عدالت کی تذلیل کرنے والوں کو اب یہ آزاد لگ رہی ہے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں کیا شاہ محمود نے ڈیل کی ہے؟ کیا یہ ضمانت عسکری اجازت سے ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے؟ اگر کمزور ہے اور عدالت آزاد ہے تو رونا کس بات کا ہے؟ دیکھیے، عدالتوں کے مختلف فیصلے آئے نا، عدالتوں نے کہا کہ ان کو رہا کیا جائے، کسی بھی رہنما کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد پھر طلعت صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جو لوگوں کو بار بار گرفتار کیا گیا تو پھر رونا کس بات کا ہے۔ اور طلعت صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جیسے وہاں بھی تو توہین عدالت ہوتی ہے۔ عدالت اگر ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ ہم اس بندے کو، فلاں شخص کو، رہنما کو اگر ہم رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں،
وہیں پر اسی وقت پولیس تیار کھڑی ہوتی ہے اور فوراً اسے گرفتار کر لیتی ہے. مقدمہ بنا ہو یا نہ بنا ہو, بعد میں بنا دیا جاتا ہے, لیکن فوراً سے گرفتار ضرور کیا جاتا ہے کہ باہر جانے نہ دیں. تو اس پہ پھر کس بات کا رونا ہے؟ طلعت حسین صاحب بتائیں نا کہ جس انداز سے عدالتوں نے کہا کہ یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے. اب یہ آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب پر. تو نواز شریف صاحب کے لیے جیسے پورے نظام نے پلکیں بچھائیں اور کہا کہ میاں صاحب بہاروں پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے, تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے جیسے ہی ریڈ کارپیٹ پر ان کا استقبال ہوا, عدالتوں سے بائیو میٹرک مشینیں گئیں, تو کہ پھر کس بات کا رونا ہے؟ اور اس کے علاوہ بتائیں نا, جب یہی نیب والے نواز شریف کی گرفتاری جن کو مطلوب تھی, اور وہ کیا کہتے رہے کہ صاحب یہ بندہ ہمیں چاہیے, اور اب آئے تو نیب والوں نے جج کے سوالوں سے پہلے ہی کہا کہ صاحب یہ بندہ ہمیں مطلوب نہیں ہے, تو پھر کس بات کا رونا ہے؟ اگر اس بات کا رونا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیا گیا ہے, اس لاڈلے کو نوازا گیا ہے, عمران خان صاحب کو جو ریلیف بنتا ہے, جو عدالتی ریلیف ہے, جو قانونی ریلیف ہے, جو آئینی ریلیف ہے, وہ نہ دیا جائے, اور اس پر طلعت حسین صاحب ناراض ہو رہے ہیں عدالتوں سے, اور وہ طنز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کہ آپ یہ کہتے تھے نا کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے, تو پھر کیا مطلب سپریم کورٹ کا دروازہ بند کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ طلعت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے مطابق ان کے لیے انصاف فراہم نہیں کر سکتی, تو طلعت صاحب پھر کہہ دیں کہ عدالت کو بند کیا جانا چاہیے. اگر نہیں تو آپ کچھ سچ تو بولے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ڈیل ہونے کے بعد ہی انصاف مل رہا ہوتا ہے یا ڈیل کے بعد؟ دیکھیں پھر تو میاں صاحب کے معاملے میں بھی یہ بولے نا کہ نیب والے جب پہلے بولتے تھے کہ اس کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے, اب انہی نیب والوں نے کہا کہ صحیح نواز شریف نہیں چاہیے, تو پھر کیا ڈیل ہوئی ہے؟ تو یہ بتائیں نا کہ کھل کر بات کریں نا, دونوں اطراف سے آپ ویوز بتائیں, تو اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ یار اب واقعی آپ غیر جانبدارانہ صحافت کر رہے ہیں. نہیں تو پھر لوگ آپ پر سوال اٹھائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ وہی طلعت حسین جو پہلے کچھ بولتا پھر اب کچھ بول رہا ہے, اور وہی طلعت حسین اب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا, یعنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ اور بتایا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے جو کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا. اور ایسا ہی الزام ایک موصوفہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ضمانت کے باوجود عمران خان سائفر کیس میں رہا نہیں ہوں گے, کیونکہ سائفر کا جو ہے جیل ٹرائل چل رہا ہے اور ضمانت ٹرائل کو ختم نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ بھی عمران خان توشہ خانہ نیب کیس میں جوڈیشنل پر ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار ہے, زیر تفتیش ہیں. سائفر کیس میں سپریم کورٹ نے قوانین سے آگے جا کر اور عمران خان کو انتہائی موافق فیصلہ دیا ہے. حالانکہ ایسے کیسز جن میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہو وہاں ضمانت نہیں ہوتی. یہ لاڈلے پن کی ایک اور مثال ہے. سپریم کورٹ کو قوانین مد نظر رکھنے چاہیے تھے, کیس دیکھ کر فیصلہ ہونا چاہیے تھا, نہ کہ فیس دیکھ کر. دیکھیے عمران خان صاحب کا تو فیس دیکھے ہوئے کئی زمانے گزر چکے جج صاحبان کو, یعنی ان کو جیل میں رہے ہوئے کئی مہینے ہو چکے, تو نہ تو ان کا فیس دیکھا ہے کسی نے, اب تو کیس ہی ان کا نظر آ رہا ہے نا. اچھا یہاں پہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لاڈلے پن کی مثال, بالکل لاڈلے پن کی مثال آپ کو وہاں نظر نہیں آتی جہاں میاں نواز شریف کے لیے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشینیں جاتی ہیں, اور وہاں آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا نا کہ یہ لاڈلے پن کی انتہا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے الیکشن, ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے, عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل چل رہا ہے, سب کچھ وہاں اس پر بھی آپ کہتی ہیں کہ یہ لاڈلا پن ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کیا ہے؟ دیکھیے وہ لاڈلا پن نہیں ہے نا, وہ تو میاں محمد نواز شریف, جن کے لیے بائیو میٹرک مشین ایئرپورٹ پر چلی جاتی ہے, تو وہ لاڈلے ہوئے یا پھر یہ وہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ لگتا ہے نا جس کو جو لاڈلا بولنا سوٹ کرتا ہے, جس کے لیے وہ ویسے بولتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ لوگ سلیکٹیو سچ بولتے ہیں, کچھ لوگ پورا سچ بولتے ہیں, اور غریدہ فاروقی صاحبہ کے اس ٹویٹ سے اطمینان زیادہ نظر آ رہا ہے, اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ پر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. دیکھیے ان کے فیصلے پر اطمینان مجھے اس میں زیادہ نظر آ رہا ہے اس جملے میں, اور اس میں خبر کم نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں
کہ اس کے علاوہ بھی عمران خان توشہ خانہ نیب کیس میں جوڈیشل پر ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی گرفتار زیر تفتیش ہیں. اور اس سے پہلے کیا لکھتی ہیں کہ سپریم کورٹ سے ضمانت کے باوجود عمران خان سائفر کیس میں رہا نہیں ہوں گے. تو یہ دلی سکون، مسرت اور اس کے علاوہ خواہش ہے یا تو جس طرح سے یہ لکھ رہی ہیں. دیکھیں اس میں ایک اطمینان میں کہہ رہا ہوں نا، اور تسلی دل کو، اور یہ سب زیادہ نظر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ اس میں خبر کا عنصر ڈھونڈا جائے، اور وہ بھی مل رہا ہے، بالکل مل رہا ہے. لیکن جس انداز سے آپ خبر کو بیان، جو ایک صحافی کا کام ہوتا ہے، جو ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ٹویٹ پہ دیکھیں میں کسی کی صحافت پر سوال نہیں اٹھا رہا، میں سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن ٹویٹ میں یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ خبر دے رہے ہیں، نہ کہ وہ کس سائڈ پر ہے. دیکھیے کس سائڈ پر، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے نا، فیکٹس پر بات ہونی چاہیے اور اصول پر بات کی جانی چاہیے. اب غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو اصول اپنایا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ کیا کہتی رہی کہ ختم شد عمران خان، ختم شد ان کی سیاست، ختم شد پھر تمام تر باتیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. پھر تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ یہ صرف لاڈلے ہیں یا پھر میاں محمد نواز شریف صاحب. یہ وہی غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں نا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو آن لائن جلسہ ہوا، اس میں انہوں نے ایک پروگرام کیا، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے، جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے آن لائن جلسے پر انہوں نے بحث کا آغاز کیا. لیکن بلایا کس کو؟ فرحان ورک کو، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ تمام سوشل میڈیا ایکسپرٹس جن کو یہ سمجھتی ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں کیا کچھ بول رکھا ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک کسی کے مخالف کو بلا کر یہ پوچھنا کہ، یعنی کہ میں آپ سے پوچھوں یا میں مطلب غریدہ فاروقی صاحبہ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ عمران خان آپ کو کیسے لگتے ہیں، اور عمران خان کا ہی میں کیس بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی یا پھر عمران خان سے انصاف ہو رہا ہے. تو یہ ایسے ہے. اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جج صاحبان نے قانون سے آگے جا کر، یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جج صاحبان نے قانون سے آگے جا کر، یہ انہوں نے سوال بھی نہیں پوچھا، یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے. اور دیکھیے اگر غریدہ فاروقی صاحبہ کی رائے مقدم ہے تو پھر پاکستان کے دیگر صحافیوں کی بھی رائے اس حد تک محترم ہونی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. یہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جو میں خواہش رکھوں اور مجھے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کی توقع نہ ہو، یا فیصلہ میری خواہش جیسا نہ ہو، میری خواہش الگ ہو فیصلہ الگ آئے، تو مجھے برا لگے گا. لیکن مجھے فیصلے کو ویلیو دینی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ سپریم کورٹ، یا تو پھر میں یہ کہوں کہ جو میری خواہش کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے آئیں گے وہ مجھے ٹھیک لگیں گے، اور جو میری خواہش کے الٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے آئیں گے تو وہ مجھے برے لگیں گے. اور جو مجھے لگتا ہوگا جس بارے میں مجھے جمعہ مبارک لکھنا چاہیے وہ مجھے اچھا لگے گا. جو مجھے لگتا ہوگا کہ یہاں میری اپنی خواہش، میری اپنی رائے کی جو توثیق ہے وہ نہیں ہو پائے گی، تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے. اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے، یہ کہتی ہیں کہ سزائے موت، اور سزائے موت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ایک جج صاحب کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے اس ٹویٹ کو کرنا چاہیے کہ کس کی سزا، کس کی کتنی سزا ہونی چاہیے، کس کی سزائے موت. آپ جرم سے پہلے ایک شخص جو ملزم ہے اس کو کیسے یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جس کا ٹرائل ہی خفیہ چل رہا ہے، جس کا ٹرائل کے بارے میں میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے، جس کے ٹرائل کے بارے میں ہم سب لا علم ہیں، جس کے ٹرائل کے بارے میں فیملیز تک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر آ کر میڈیا پر کوئی بھی بات کر سکیں. تو پھر غریدہ فاروقی صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ سزائے موت کے. اب سزائے موت کے یہ تو جج صاحب کا کام ہے نا کہ اس کی سزا کتنی وہ مختص کریں، یا سزا دیں یا بری کر دیں. بریت بھی ہو سکتی ہے نا. میاں نواز شریف صاحب کی ابھی جو بریت ہوئی ہے اس پر تو کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اس پر کتنی سزا ہے. میاں صاحب اگر نائل تھے، تاحیات نائل، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ سے وہ قانون بھی نہیں آیا تھا کہ تاحیات نائل کی مدت ہے وہ 5 سال ہوگی، تو اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار پر بٹھانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں نظام کی طرف سے. تب تو کوئی نہیں سوال اٹھا تھا. جب ایک فریق کو آپ کو لگتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جس کے بندے گرفتار ہوئے، اور یہاں تک کہ جس کے بندے پتہ ہی نہیں چلتا، عمران خان صاحب کا وکیل گم ہو جاتا ہے جب وہ کاغذات نامزدگی پر دستخط. آپ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ، دو راستے ہیں نا.
آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ راستہ کہ جس میں یہ لگے کہ میاں نواز شریف صاحب کو انصاف مل رہا ہے، اور دوسرا راستہ جس میں عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا ہے. تو نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ اس کے برعکس جو پچھلے زمانوں میں ہوتا آیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو انصاف ملتا تھا تب کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی، تب یا نواز شریف صاحب کو جو انصاف مل رہا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور دونوں سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کسی کو، لیکن یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے یا پھر نواز شریف صاحب کو. یہاں تو پاکستان تحریک انصاف کا جہاں پر ورکرز کنونشن ہوتا ہے وہاں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، فیلڈ ہی نہیں بچتی، لیول کہاں سے ہوگی؟ صحیح ہے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.